السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور شہادت یہ دونوں کرامتیں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المؤمنین بھی ہیں، آپ امام المتقین بھی ہیں، آپ شیر خدا بھی ہیں، اور آپ مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، نفس رسول ہیں، اور زوج بدور ہیں۔ نزد المدارس جلد 2 صفحہ 210 میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ امام نصری کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یہ ایک کرامت تھی۔ آپ کی والدہ بت پرست تھی، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے بدن میں آئے، آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو آپ سجدہ کرنے سے انہیں روک دیتے تھے۔ اب شروع ہوتی ہے وہ کرامت جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک کرامات تھی، اور ان کے شہادت کے بعد ان کو قبر میں دفنانا بھی ایک کرامت ہے۔ ابھی اس زمانے کے رواجوں کے مطابق وہاں کعبے کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں یعنی اس جماؤ میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ ابھی مکہ کے ارد گرد جو اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں ان میں الگ الگ نام کے قبیلے بسے ہوئے تھے، اور وہ قبیلوں کے سردار وہاں عربستان میں بڑے نامور جانے جاتے تھے۔ اور یہ جو جمگھٹ ہے جو وہاں ہر سال ہوتا تھا، تو وہاں پہ وہ لوگ آتے، ان بتوں کی پوجا کرتے، کعبہ شریف کا طواف کرتے اور منتیں مانگتے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ کعبہ شریف کے سائے کے اندر وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی قدرت کے قانون کے مطابق ان کے بدن میں درد ذہن شروع ہو گیا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ اب ولادت ہونے والی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں نے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی، کوئی حجاب پہ نہیں تھا، کوئی پردہ بھی نہیں تھا،
تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے مجبوری پہ، اور وہ تلملا اٹھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میرے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہاں کوئی حجاب بھی نہیں، کوئی پردہ بھی نہیں کہ جہاں پہ میری ولادت ہو سکے، اور یہاں پہ کوئی انتظام بھی نہیں کہ کوئی میری مدد کر سکے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جس جگہ وہ بیٹھی تھی نیچے نگاہیں بچھائے ہوئے کعبہ شریف کے سائے میں، اس کے سامنے کعبہ شریف کی دیوار پھٹی، وہاں سے اندر جانے کے لیے ایک جگہ ہو گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا، اے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی آؤ۔ تو یہ آواز سنتے ہی وہ اٹھی اور کعبے کے اندر چلی گئی، اور پھر سے وہ کعبے کی جو ٹوٹی ہوئی دیوار تھی وہ جیسے کہ ویسے ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر اندر جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت علی کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، اور نہلاتے وقت ان کی زبان سے یہ کلام نکلا کہ میں آج علی کو نہلا رہا ہوں، کل وہ میرے جنازے کو غسل دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھوٹے صاحبزادے آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھا تھا کہ اے علی، میں آنے تک آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی، اور میں آنے کے بعد ہی آپ نے آنکھیں کھولی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا تھا کہ جب دنیا میں میری آنکھیں کھلی تو پہلا نظارہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے۔ یہ تھا کرامتوں سے بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا واقعہ۔ اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی دیوار کو گرا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑی کرامات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا، وہ بھی کعبہ شریف کے اندر، یہ بہت بڑی کرامات ہے۔ اس لیے کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا جو واقعہ ہے وہ کرامات میں شمار کیا ہے۔ جس کی ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں، تو اس کے بلند مرتبے کا
کیا کہنا۔ ابھی ان کے شہادت کے بعد ان کے قبر کی بھی کرامات ہوتی ہے، یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ آپ کی قبر ہے کہاں۔ کچھ روایتوں کے مطابق کوفہ کی مسجد میں ہے، اور کچھ کے مطابق خود ان کے گھر میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر دفن کیے گئے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم کو خارجیوں کے ڈر کی وجہ سے کہیں آپ کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں نکال کر ایک دوسری جگہ پوشیدہ طور پر دفن کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے تابوت کو مدینہ لے جانے لگے کہ راستے میں وہ اونٹ جس پر آپ کا تابوت تھا بھاگ گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری روایت ہے کہ وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اصل وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے آپ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ اپنے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور انہیں نصیحت کی، اور اپنے قاتل کے لیے کہا کہ اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا، کیونکہ شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اسے تکلیف نہ دینا، کوئی دکھ نہ پہنچانا، اور نہ ہی عرب کے پرانے رواج سے اس کے ناک کان کاٹنا۔ اسلام نے ان باتوں کو منع کیا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو یہ میرے خواہش پر ہے، چاہے اس سے اپنا بدلہ لوں یا اسے یوں ہی معاف کر کے چھوڑ دوں۔ ابھی وصیت کرنے کا جو وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت قریب آ گیا تو آپ نے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ کو بلا کر پاس بٹھایا۔ پہلے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تم کو اللہ کا تقوی اپنانے اور دنیا میں نہ پھنس جانے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کرنا، یتیموں پر رحم اور بے کسوں کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوموں کے مددگار رہنا، قرآن پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی تم پر ملامت کرے تو اس کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن حنفیہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تم کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور دیکھو دونوں بھائیوں کے ادب اور احترام کا خیال رکھنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف تم کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، تم کو بھی محمد بن حنفیہ کے ساتھ اچھے برتاؤ اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہیں نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
حق تعالیٰ بنانے والے ہیں آسمانوں اور زمین کو، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کے بارے میں اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔